نحمد اللہ تعالی ونصلی ونسلم علی رسولہ المجتبی وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم دائما ابدا اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ تعالی کہ اللہ تبارک و تعالی جل مجید کے احسان اور کرم سے آج آپ کا سبق شروع ہوگا سورہ آل عمران شفا کی 117 نمبر آیت شفا سے آگے۔ ملاحظہ کیجیے گا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونکم لا یألونکم خبالا ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من افواہہم وما تخفی صدورهم اکبر قد بینا لکم الآیات ان کنتم تعقلون۔ یا ایہا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تتخذوا بطانة من دونکم، تم اپنے سوا غیروں کو اپنا رازدار نہ بناؤ، لا یألونکم خبالا، اور وہ ہرگز تمہاری برائی میں کمی نہیں کرتے ہیں، تمہیں نقصان پہنچانے میں وہ چوکتے نہیں ہیں۔ ودوا ما عنتم، ان کو یہ بات محبوب ہے، ودود محبت کرنے والا، ودوا وہ پیار کرتے اس بات سے، ما عنتم کہ تم کو مصیبت پہنچے، جو تم کو مصیبت پہنچتی ہے اس سے وہ پیار کرتے ہیں، قد یعنی وہ چاہتے ہیں کہ تم کو مصیبت پہنچے، قد بدت البغضاء بے شک ظاہر ہو چکا ہے ان کا بغض، ان کی دشمنی، من افواہہم ان کے منہ سے، وما تخفی فی صدورہم اکبر، اور جو کچھ ان کے دلوں میں چھپا ہوا ہے وہ کہیں زیادہ ہے، زبان سے تو نہیں کہہ رہے، دل میں جو ان کے چھپا ہوا ہے خباثت وہ بہت زیادہ ہے۔ قد بینا لکم الآیات، اللہ رب العزت جل تمہارے لیے نشانیوں کو کھول کھول کر بیان فرما دیا ہے، ان کنتم تعقلون، اگر تمہیں عقل ہے سمجھ ہے تو تم اس بات پر عمل کر لو۔ میرے اور آپ کے کریم آقا حضور رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے مدینہ طیبہ جلوہ فرما ہونے سے قبل مدینہ طیبہ میں دو طرح کے لوگ تھے، ایک انصار جن کو بعد میں کہا گیا اور ایک وہ یہود۔ انصار کے دو قبیلے تھے، اوس اور خزرج، یہ دونوں بھائی تھے، اور اوس اور خزرج، ان سے دو قبیلے بن گئے، بعد میں ان کا نام ہی اوس اور خزرج ہو گیا، دونوں بھائیوں کی دو شاخیں۔ ان کے مدینہ طیبہ کے یہودیوں کے ساتھ بڑے پرانے تعلقات تھے، جس طرح عمومی طور پر ہوتے ہیں، ایک گاؤں کے رہنے والے، ایک شہر یا ایک بستی، ایک وادی کے رہنے والے آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ تعلقات رکھتے ہیں۔ بعض قبائل میں حلف برداری بھی تھی کہ ایک دوسرے کے ساتھ حلف اٹھا ہوا ہے کہ میں تیری مدد کروں گا، تو میری مدد کرے گا، دشمنوں کے مقابلے میں لین دین، بہت زیادہ قریبی تعلقات تھے اوس اور خزرج کے یہودیوں کے ساتھ، بہت پیار تھا، ایک دوسرے کے ساتھ حلیف بھی بنے ہوئے تھے۔ لیکن جب میرے اور آپ کے کریم آقا تاجر وجم شفیع معظم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی جلوہ گری ہوئی، اوس اور خزرج میرے کریم آقا کے دامن کرم سے وابستہ ہو گئے، تو اب ان کا تو پانسہ پلٹ گیا، اب تو ان کے دل میں یہودیوں کی وہ محبت نہ رہ گئی، یہودیوں کے دل میں ان کے لیے شدید نفرت پیدا ہو گئی، شدید نفرت پیدا ہو گئی۔ یہ تو اتنے دشمن نہ بنے یہودیوں کے، ایمان والے صاف دل ہوتے ہیں، مگر یہودیوں کا جو بغض اور انا تھا وہ حد سے تجاوز کر گیا، کیونکہ میرے نبی کے ساتھ جو ان کو بہت زیادہ حسد تھا، بہت زیادہ بغض تھا، دراصل بات وہ کہ جو قبل ازیں بعض اوقات میں عرض کر چکا ہوں کہ ان کی تمنا تھی کہ آخری رسول بنو اسرائیل سے آئے، ہمارے نسل سے آخری رسول آئے، آخری رسول بنو اسماعیل سے آئے ہیں، جو بنو اسرائیل سے نہیں ہیں۔ وہ اس انات کی بنا پر، اس بغض کی بنا پر کہ سارے نبی تو ہمارے اندر ہوئے ہیں، حضرت سیدنا یعقوب علیہ السلام کے پاس جتنے انبیاء آئے وہ ہمارے اندر آئے ہیں، تو یہ دوسری شاخ میں نبی ہو گئے ہیں، اب ہم ان کو نہیں مانیں گے۔ جان بوجھ کر انہوں نے انکار کر دیا، چونکہ میرے نبی سے اثر رکھتے تھے، تو ظاہر ہے جس کو میرے نبی سے دشمنی ہوگی، میرے نبی کے صحابہ کا بھی وہ دشمن ہوگا۔ نبی سے محبت کرنے والا نبی کے یاروں کا بھی یار ہے، نبی سے دشمنی کرنے والا نبی کے یاروں کا دشمن ہے۔ کہنے کہ یہ ان کے یار کیوں بن گئے، یہ ان کے گرد کیوں جمع ہو گئے، اس لیے ان سے انہوں نے بغض کرنا شروع کر دیا۔ بظاہر ان کے ساتھ اظہار محبت کرتے تھے، ہم تمہارے ساتھی ہیں، لیکن در پردہ ان کے شدید ترین مخالف تھے، اور کوئی ایسا
دل میں خوش ہوتے کہ بہت اچھا ہوا، ہم یہ تو کہنے والے کریں گے دیکھو نا جب سے تم اس نبی پر ایمان لائے ہو کتنی مصیبتیں آ گئی تم پر، کتنی پریشانی آ گئی تم پر۔ پہلے جب یہ ایمان تم نہ لائے تھے تم حق پر تھے، تم پہ کوئی پریشانی نہ آتی تھی، اب پریشانی آ گئی۔ وہ دراصل بدبخت ہیں۔ رب کائنات جل وعلا ایمان والوں کو تنبیہ فرما رہا ہے، یا ایھا الذین آمنوا، ایمان والو، لا تتخذوا بطانۃ، بطن پیٹ کو کہتے ہیں، اندر والے استر کو کہتے ہیں۔ جس طرح رضائی کے اوپر ایک کپڑا ہوتا ہے جس کو آپ ابرا کہتے ہیں، ایک اندر ہوتا ہے استر ہوتا ہے، اس کو عربی میں بطن کہتے ہیں کہ اندر والا حصہ، بطن پیٹ کو بھی کہتے ہیں۔ پنجابی میں ہم کہتے ہیں اپنے ٹھڈ دی گل کسی نہ دسو۔ مراد کیا ہوتا ہے کہ اپنے راز سے کسی کو آگاہ نہ کرو، غیر کو آگاہ نہ کرو۔ نبی کریم فرماتے ہیں کہ اے ایمان والو، لا تتخذوا بطانۃ من دونکم، اپنے سوا دوسروں کو اپنے دل کی خبر نہ دو، اپنا رازدار نہ بناؤ۔ عام باتیں کرنا تو جدا بات ہوتی ہے، لیکن راز کی باتیں ان کو مسلمانوں کی نہ بتاؤ۔ راز کی باتیں یہ خبیث ہیں، یہ تو مشرکین کو جا کے بتاتے ہیں، جس طرح غزوہ خندق کے موقع پر ہوا۔ تم ان کو اپنا رازدار نہ بناؤ۔ لا یعلونکم خبالا، رب کریم شاہ فرماتے ہیں یہ خبال، خبل عقل، فعل، قول، جسم، بدن میں نقص اور عیب کو کہتے ہیں، یعنی یہ کمی نہیں کرتے تمہیں نقصان پہنچانے، ان میں ہرگز تم سے وفا نہیں ہے۔ یہ خبیث لوگ ہیں، یہ تمہاری برائی میں کبھی بھی کمی نہیں کرتے۔ وہ تو یہ کیا پسند کرتے ہیں، ماں اس چیز کو کہ یعنی تم جو تمہیں مصیبت پہنچتی ہے، اس بات کو پسند کرتے تمہیں کو پریشانی ہے، تمہیں کو مصیبت پہنچے، کافر اس سے محبت کرتے ہیں۔ یعنی کافر ایمان والوں کا کبھی بھی دوست نہیں ہے۔ الکفر ملت واحدہ، کافر ایک ملت ہے، کوئی ایمان والوں کے یار نہیں ہو سکتے، تم ان کو اپنا یار نہ بناؤ۔ رب کائنات ارشاد فرماتے ہیں قد بدت البغضاء من افواہہم، ان کی بدبختی میں پہلے بیان کر چکا ہوں۔ اگر مسلمانوں کو کوئی بھی اوسر خود کو کوئی پریشانی آتی تو یہ چٹ کہتے دیکھا تو وہ اس نبی پر ایمان لے کے آیا نا، یہ پریشانی اس لیے آ رہی ہیں، یعنی ان کی زبان سے خباثت نکل آتی ہے، پتہ چل جاتا ہے، لیکن وہ تم سے ڈرتے ہیں کہ اگر کھلم کھلا انہوں نے تمہارے نبی کی مخالفت کی تو تم ان کے ساتھ بیٹھنا اٹھنا بند کر دو گے۔ اے ایمان والو، جو ان کے دلوں وما تخفی فی صدورہم اکبر، جو ان کے دلوں میں چھپا ہے، ان کی زبانوں پہ آنے والے ان جو اقوال ہیں ان سے کہیں بڑھ کر ہے جو ان کے دلوں میں باتیں چھپی ہوئی ہے۔ نبی کی فرماتا قد بینا لکم الآیات سبحان اللہ تعالی وبحمدہ، سبحان اللہ تعالی وبحمدہ۔ اللہ تعالیٰ کی شان کریمی دیکھیے، ان کے دلوں کی حالت سے رب کی نمی ایمان والوں کو مختلف فرمائے۔ اے میرے نبی کے صحابہ، اللہ تعالیٰ تمہارے سامنے کھول کر بیان فرماتا ہے کہ ان کے دلوں کی حالت کیا ہے، اور اللہ رب العزت جل وعلا معاذ اللہ تعالیٰ کو جھوٹی بات تو نہیں بتاتا، سچ بتا رہا ہے نا۔ اگر تمہیں عقل ہو تو اپنے آپ کو بچا لو۔ رب کائنات ارشاد گرامی قدر فرماتا ہے ہا انتم اولائی تحبونہم، تم کیا ہو فرماتا ہے ہا انتم اولائی تحبونہم، تم کیا ہو، یہ کہ تم ان سے پیار کرتے ہو۔ تمہاری یہ حالت ہے، تمہاری یہ عادت ہے کہ تم دوسروں سے وفا کرتے ہو، دھوکہ نہیں دیتے ہو، تم یہودیوں سے وفا کرتے، محبت کرتے ہو، حالانکہ ولا یحبونہم، وہ تم سے محبت نہیں کرتے، تم ان سے یک طرفہ پیار کرتے ہو، وہ تو تم سے پیار نہیں کرتے۔ رب کی فرماتا ہے وَتُؤْمِنُونَ بِالْكِتَابِ كُلِّهِ، تمہاری حالت کیا ہے، تم ساری کتابوں پر ایمان لاتے ہو۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ سوچا جا سکتا ہے کہ کوئی مسلمان تورات کا انکار کرے گا؟ سوچا جا سکتا ہے کہ مسلمان حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ کی شان میں گستاخی کرے گا؟ سوچا جا سکتا ہے کہ کوئی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرے گا؟ سوچا جا سکتا ہے کہ پہلے انبیاء میں سے کسی نبی کی شان میں گستاخی کرے گا؟ ایمان والا تو کبھی بھی گستاخی نہیں کرتا۔ اللہ فرماتا ہے تؤمنون بالکتاب کلہ، تم تو ساری کتابوں پر ایمان لاتے ہو،
تم تو کسی بھی کتاب کا انکار نہیں کرتے، اور یہود و نصارہ تم ان کے نبیوں کی تعظیم کرتے ہو، توقیر کرتے ہو، احترام کرتے ہو، عزت کرتے ہو۔ یہ بدبخت تمہارے نبی کی گستاخیاں کرتے ہیں، تم ان کی کتابوں پر ایمان لاتے ہو کہ تمہارے قرآن کا انکار کرتے ہیں، تم محبت کرتے ہو، یہ نفرت کرتے ہیں۔ رب کریم ارشاد کرم قدر فرماتے ہیں وَإِذَا لَقُوكُمْ قَالُوا آمَنَّا، ان بدبختوں کی عادت ہے جب تم سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں ہم ایمان لے آئے ہیں، پھر تمہاری تعریف کرتے بہت اچھا ہوا تم اس نبی کے دامن سے وابستہ ہو گئے، چلو ہم تو نہیں ہوئے مگر تم تو ہو گئے۔ یہ منافق بھی لوگ شامل ان میں ہیں کہ جو بظاہر میرے نبی پر ایمان لاتے تھے، در پردہ وہ بدبخت کافر تھے۔ رب کریم فرماتے ہیں وَإِذَا لَقُوكُمْ، جب تم سے ملتے ہیں تو قَالُوا آمَنَّا، وہ کہتے ہیں ہم ایمان لے کے آئے ہیں۔ منافقین بھی اور کچھ یہودی بھی وہ کہتے ٹھیک ہے ہم مانتے ہیں یہ اللہ کے نبی مگر ہم ایمان نہیں لائیں گے، اور منافق تو کل مکلا کہتے تھے ہم ایمان والے ہیں، ہم تو اس نبی پر ایمان لانے اور نمازیں بھی پڑھتے تھے، روزے بھی رکھتے تھے، میرے کریم آقا کے ساتھ جہاد پر بھی جاتے تھے۔ ربی کریم فرماتا ہے وَإِذَا خَلَوْا، اور جب یہ علیحدگی میں ہوتے ہیں نا، خلوت میں ہوتے ہیں، تو عُدُّوا عَلَيْكُمُ الْأَنَامِلَ مِنَ الْغَيْظِ، تو تم پر اپنی انگلیوں کو غیظ و غضب سے چباتے ہیں، یعنی اپنی انگلیاں چباتے ہیں۔ وَإِذَا خَلَوْا، جب تنہائی میں ہوتے ہیں تو عُدُّوا عَلَيْكُمُ الْأَنَامِلَ، چباتے ہیں تم پر اپنی انگلیاں، من الغیظ، غصہ میں، غیظ و غضب میں، جل بن جاتے ہیں مسلمانوں کو فائدہ کیوں ہو گیا، مسلمانوں نے ترقی کیوں کر لی، تمہارے سامنے یہ بھیگی بلی بن جاتے ہیں، اور جب علیحدگی میں ہوتے ہیں تو پھر ان کی دشمنی عروج پر ہوتی ہے۔ رب کریم ارشاد کرم قدر فرماتے ہیں محبوب مکرم تم فرما دو، سبحان اللہ، کیا فرما دو؟ قل، فرما دو، موتو بغیظکم، بدبختو مر جاؤ اپنے اسی غیظ و غضب میں، اپنی جلن میں، اپنی گھٹن میں، اپنی بدبختی میں مر جاؤ، یعنی اتنے تم جلو حاصل ہو، اتنے جلو کہ جل کر مر جاؤ۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ غیظ سے جل جائیں بے دینوں کے دل، یا رسول اللہ کی کثرت کیجیے، رہے گا یوں ہی ان کا چرچا رہے گا، پڑے خاک ہو جائیں جل جانے والے، جو غصہ میں جلتے ہیں ان کو جلنے دو، اے محبوب مکرم کہہ دو کہ مر جاؤ اپنے غیظ و غضب میں تم ظالموں۔ ان اللہ علیم بذات صدور، اللہ تعالیٰ تمہارے دلوں کی چھپی ہوئی باتوں کو جانتا ہے، تم بظاہر کچھ بنتی ہو اور تمہارے اندر کچھ اور ہے منافقوں۔ رب کریم فرماتے ہیں اے محبوب مکرم علیہ السلام، ان بدبختوں کی حالت کیا ہے؟ ان تمسسکم حسنۃ تسوہم، اگر تمہیں کوئی بھلائی پہنچتی ہے تو ان کے چہرے بگڑ جاتے ہیں، تسوہم، ان کو بڑا برا لگتا ہے، ان کو بڑی تکلیف پہنچتی ہے جب تمہیں کوئی بلائی پہنچتی ہے، یعنی تمہیں فتح نصرت ہوتی ہے، زیادہ لوگ آ جاتے ہیں دامن مصطفیٰ کریم سے وابستہ ہونے کے لیے، آپ کے غلاموں کی تعداد بڑھ جاتی ہے، تو یہ منافق، یہ کافر، یہود و نصارہ جل بن جاتے ہیں۔ وَإِن تُصِبْكُمْ سَيِّئَةٌ يَفْرَحُوا بِهَا، تمہیں کوئی پریشانی آ جاتی ہے، یعنی میدان جنگ میں شہید ہو جاتے ہو یا ویسے کوئی پریشانی آ جاتی ہے تو یفرحوا بها، یہ اس پر خوشیاں مناتے ہیں۔ وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا، ایمان والو غور کرو، وَإِن تَصْبِرُوا، اگر تم صبر کرو گے ان ایذاؤں پر جو تمہیں پہنچتی ہیں، وَتَتَّقُوا، اور تقوی اختیار کرو گے، تو لا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا، میرا اللہ فرماتا ان کا مکر تمہارا کوئی بھی نقصان نہیں کر سکے گا، پھر تمہارا مددگار تمہارا اللہ ہے۔ ان اللہ مع الصابرین، صبر والوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ ہے، تو صبر کرنا اور تقوی اختیار کرنا، تمہارا رب تمہاری امداد فرمائے گا۔ ان اللہ بما یعملون محیط، اللہ رب العزت جل ان کے اعمال کو اپنے دائرہ قدرت میں لے رکھا ہے، وہ بھاگیں گے نہیں، ان کو بھاگنے نہیں دیا جائے گا۔ حضرت سیدنا ابی ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں میرے کریم آقا رسول عربی شفیع معظم رحمت نے ارشاد فرمایا میں ایک ایسی برکہ کو جانتا ہوں اگر ایمان والے اسے لے لیں تو ان کے لیے وہ کافی ہے۔ وہ کیا ہے؟ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا، سورۃ الطلاق۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ، جو اللہ تعالیٰ جل وعلا سے ڈرتا ہے، يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا، میرا اللہ اس کے لیے رہائی کی راہیں خود پیدا فرما دیتا ہے۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور اس کو رزق وہاں سے عطا فرماتا ہے جہاں سے وہ سوچ بھی نہیں سکتا۔ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، جو اپنے رب پر بھروسہ کر لیتا ہے پھر اس کا رب اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے۔
وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَحَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا۔ اللہ کا حکم بہرحال نافذ ہو کے رہتا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کے لیے ایک مقدر، ایک فیصلہ مقرر فرما رکھا ہے، اسی کے مطابق عطا فرماتا ہے۔ سبحان اللہ تعالیٰ و بحمدہ، سبحان اللہ تعالیٰ و بحمدہ۔ یہ آیہ برکہ ایمان والوں کو بڑی تسلی بھی دیتی ہے اور ایک سبق بھی دیتی ہے، اپنے رب پر بھروسہ کر لو۔ میرے کریم آقا تاجدار بجم شفیع معظم رحمۃ اللہ نے ارشاد فرماتے، ابن عباس فرماتے ہیں، میں حضور کے پیچھے بیٹھا ہوا تھا، میرے نبی نے ارشاد گرامی قدر فرمایا کہ اے بیٹے، اے ابن عباس، جب بھی تو سوال کرنا چاہے تو اپنے رب سے سوال کر، جب بھی مدد مانگنا چاہے تو اپنے رب سے مدد مانگ۔ یاد رکھ، جب تیرا رب تیری حمایت کرے گا، پوری دنیا والے بھی کوشش کرے تجھے نقصان پہنچانے کی، وہ تجھے نقصان نہیں پہنچا سکے گی۔ جس کا حامی و ناصر اللہ تعالیٰ جل وعلا ہو جائے، پھر اس سے فکر کاہے کا۔ سبحان اللہ تعالیٰ و بحمدہ۔ رب کریم یہی فرماتا ہے کہ تم تقوی اختیار کر لو، لا یضرکم کیدہم شیئا، ان کا کوئی بھی مکر تم کو ذرا بھی نقصان نہیں پہنچائے گا۔ ان اللہ بما یعملون محیط، بے شک اللہ تعالیٰ جل وعلا نے ان کے سارے اعمال کو اپنے احاطہ قدرت میں لے رکھا ہے۔ او کما قال اللہ تبارک و تعالی، واللہ تعالی اعلم باسرار کتابہ۔